خود تو تیار بھی ہو گئے لینڈ لارڈ صاحب اور مجھے اب اٹھا رہے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ فریش ہونے چلی گئی۔ کیا کہہ رہی ہو بیگم؟ ہوشرباز ذرا اونچا فرمانا۔ احسن نے پیچھے سے ہانک لگائی تو برش کرتے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ رک گئے۔ اپنا کام کریں، آپ کو کسی نے نہیں بلایا۔ اس نے وہیں سے آواز دی تھی۔ کام ہی تو کر رہا ہوں بیگم، مجھے اب یہی کام تو ہے، احسن نے کہتے ہوئے اپنی مرضی سے الماری میں سے ایک جوڑا نکالا تھا اور واش روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے پکڑا دیا، جبکہ فاطمہ نے بھی بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے پکڑ لیا تھا، کیونکہ وہ ابھی غائب دماغی سے برش کر رہی تھی اور سو کر اٹھنے پر وہ ایسے ہی ہو جاتی تھی۔ احسن کو حیرانگی تو ہوئی تھی، لیکن پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ تب تک فاطمہ بھی فریش ہو کر آ چکی تھی۔ ریڈ کلر کی فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ احسن نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا تھا اور اس کے نزدیک آیا۔ مانتی ہو نا پھر میری چوائس؟ کیا مطلب؟ یہ ڈریس میں نے سلیکٹ کیا ہے نا، اور تم پہ سوٹ بھی بڑا کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کی پسند کا ہے؟ وہ ہکلائی تھی۔ ہاں میں نے ہی تمہیں پکڑایا ہے، احسن نے ہنستے ہوئے کہا تو فاطمہ بات یاد آنے پر اپنے آپ کو کوستی دروازہ کھولتے نیچے چلی گئی تھی، جبکہ احسن بھی کہکا لگاتے ہوئے اس کی جانب ہی لپکا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ اس وقت ایک خوبصورت مکمل جوڑا تھا۔ احسن نے مزید تاثر پیدا کرنے کے لیے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ فاطمہ رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی تھی، چونکہ سب کی نظریں ان پر ہی تھیں۔ رقیہ اور امتیاز صاحب دونوں ہی خوش تھے۔ رقیہ بیگم کی تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ احمد صاحب نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ فاطمہ اور احسن کو مخصوص چیئرز دی گئی تھیں۔ آنسا فاطمہ کے ماتھے پر پیار کیا اور دونوں کو ناشتہ کرنے کا کہا۔ احسن چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ احسن تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آنسا نے اپنے بیٹے کو چپ بیٹھے ہوئے تحیر سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ میں آپ کی بہو کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ فری ہو اور کب مجھے ناشتہ ملے۔ احسن نے بات کرتے ہوئے فاطمہ کو دیکھا جو ایک دم چونک کر سر اٹھا کر احسن کو دیکھ چکی تھی۔ تو میں ڈال دیتی ہوں نا چائے؟ آنسا نے احسن کے کندھے پر ہولت سے چپل لگاتے ہوئے کہا تو احسن نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں ماما، اب آپ کی ذمہ داری ختم۔ احسن کی باتیں احمد صاحب، رقیہ، امتیاز بھی سن رہے تھے اور دل ہی دل میں ان کے لیے دعا گو بھی تھے۔ فاطمہ بیٹا آپ احسن کو چائے ڈال دو کپ میں اور پوچھ لو وہ کیا کھانا پسند کرے گا۔ جی ماموں۔ فاطمہ نے فوراً بات مانی تھی، لیکن دل ہی دل میں وہ احسن کو کئی سلاواتیں سنا چکی تھی۔ احسن انڈا لیں گے؟ فاطمہ نے دانت کچکچاتے ہوئے بڑے ہی پرسکون سے پوچھا تھا۔ اس کی بات کا لہجہ وہ سمجھ تو گیا تھا، لیکن اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ہاں انڈا بھی دے دو اور پلیز چائے بھی کپ میں ڈال دو۔ فاطمہ نے اس کے کپ میں چائے ڈال کر رکھی تو تھی، لیکن اس نے پاس پڑے ہوئے فاطمہ کے کپ کو پکڑا تھا۔ باقی سب باتوں میں مصروف تھے۔ فاطمہ نے اپنا کپ لینا چاہا تھا۔ یہ میرا کپ ہے، آپ واپس کریں۔ تو پھر کیا ہے؟ میرا اور تمہارا ایک ہی تو ہے، احسن نے کہتے ہوئے گھونٹ لگایا تھا اور وہ کپ واپس اسے دے دیا تھا۔ یہ لو پیو اب۔ مجھے نہیں لینا اب۔ فاطمہ نے رخ پھیرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گھونٹ لے چکا ہے، تو میرے والا کپ لینا ہے کیا؟ احسن نے آہستگی سے کہا تو وہ چڑ گئی۔ دونوں صورتوں میں ہی وہ اچھا خاصا پھنسی تھی۔ بیٹا کرو نا ناشتہ، رک کیوں گئی؟ احمد صاحب نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو فوراً سے کپ اٹھا لیا۔ جی ماموں کر رہی ہوں۔ فاطمہ نے کپ کی بالکل سائڈ سے چائے کا گھونٹ لیا تھا۔ چاہے اوپر سے پیو چاہے نیچے سے، جھوٹی تو میری ہی ہے نا۔ احسن نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو فاطمہ نے اپنا ہیل والا پاؤں اس کے پاؤں پر مارا۔ احسن کی تو ایک دم سے چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا احسن؟ آنسا بیگم ایک دم گھبرائی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس وہ مجھے لگتا ہے جوتے میں کچھ ہے۔ احسن کو بہت عجیب لگ رہا تھا جھوٹ بولنا، تو دیکھ لو نا۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، اس نے ان کا دھیان بٹایا تھا۔ میرے پینے سے پہلے آپ بھی تو میری ہی جھوٹی پی چکے ہیں نا؟ فاطمہ نے ہولے سے کہتے ہوئے جتایا تو اسے گھور کر رہ گیا۔ میں تو ہر وقت تیار ہوں، یہ تو تم ہی ہو جو تیار نہیں ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر لاجواب کر گیا تھا۔ فاطمہ نے سر جھٹکتے ہوئے وہی چائے کا کپ دوبارہ اٹھا لیا تھا، جبکہ احسن کے ہونٹوں پہ ایک دفعہ پھر سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ولیمے کی ادائیگی بھی بہت خوبصورتی سے ہو گئی تھی۔ تمام کام نپٹا کر وہ لوگ رات گئے گھر واپس آئے تھے۔ فاطمہ کافی حد تک تھک چکی تھی۔ چوڑیاں اور زیورات باری باری ہر چیز اتار کر وہ بیڈ پر آڑی ترچی لیٹی ہوئی تھی جب احسن کمرے میں آیا تھا۔ فاطمہ تھک گئی ہو، پہلے ہی اتنا بھاری ڈریس، اٹھو شاباش چینج کر کے آؤ۔ احسن کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ احسن نے کندھے سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا تو اس نے احسن کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ کر لوں گی چینج، آپ سونے دیں۔ فاطمہ کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی۔ اچھا تو پورے بیڈ پر تو تم قبضہ کیے ہوئے ہو، میں کس سٹائل میں لیٹوں بتاؤ ذرا؟ احسن نے اس کے لیٹتے ہوئے سٹائل پر غور کیا تھا۔ سر ایک کونے میں تھا اور پاؤں دوسرے کونے میں۔ جہاں مرضی سوئیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں بس۔ یار ڈسٹرب تو تمہیں ہونا پڑے گا۔ احسن بھی بالکل اسی انداز میں لیٹ گیا تھا جیسے وہ لیٹی تھی، ایسے وہ اس کے ساتھ لگ رہا تھا۔ فاطمہ نے ہچکچاتے ہوئے اٹھنے کی صحیح کی تھی، لیکن اس کے بال احسن کی قمیض کے بٹنوں میں الجھ گئے تھے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ چھوڑیں میرے بال۔ فاطمہ نے بنا دیکھے کہا تھا۔ میں نے تو نہیں پکڑے، خود ہی وہ میرے قریب رہنا چاہتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ احسن وہیں لیٹا ہوا تھا۔ فاطمہ کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ اسے احسن پر بہت غصہ آیا۔ 2-3 دفعہ بالوں کو دور سے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ نکلنے نہیں تھے بلکہ وہ اور الجھ رہے تھے۔
احسن نے فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا. ایسے کرتے ہوئے وہ زور سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی. فاطمہ کی رنگت سرخ پڑ گئی. اس نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اٹھنا چاہا لیکن بالوں کی وجہ سے پھر نہ اٹھ سکی تھی. احسن نے سر اونچا کرتے ہوئے اس کے بال بٹن میں سے نکالے تھے. پھر کہیں جا کر فاطمہ کو سکون آیا تھا. اب اٹھ ہی گئی ہو تو نیند خراب بھی ہو گئی ہے، لہٰذا چینج کر لو. احسن نے اپنی طرف سے اچھا مشورہ دیا تھا لیکن فاطمہ کو ایک آنکھ نہ بھایا. میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں. بالوں کو جوڑے میں باندھتے وہ بڑبڑاتی چل گئی تھی. واپس آ کر وہ ایسے ہی لیٹنا چاہتی تھی لیکن احسن اب سیدھا لیٹ چکا تھا، اس لیے اسے بھی سیدھا ہی لیٹنا پڑا. جب بھی فاطمہ بہت تھکی ہوتی تو وہ ایسے ہی اوندے منہ آڑی ترچھی لیٹا کرتی. اب بھی وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ رہی تھی جب اسے عین اپنی آنکھوں کے سامنے چھت پر چھپکلی نظر آئی. فاطمہ نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چھلانگ لگا کر وہ احسن کی جانب گری تھی. احسن کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع اور غیر یقینی تھا. وہ مسلسل ہانپ رہی تھی اور سانسیں تیز تیز لے رہی تھی. احسن تو ڈر سا گیا تھا کہ فاطمہ نے زور سے اس کے کالر کو مٹھیوں میں بھینچا ہوا تھا اور مسلسل روئے جا رہی تھی. احسن کے لیے یہ سچویشن عجیب تھی. فاطی کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے. احسن نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا جو آنسو سے تر تھا اور وہ نہ جواب دے رہی تھی اور نہ ہی چپ کر رہی تھی لیکن بار بار چھت کی طرف دیکھتی. احسن نے اوپر نظریں اٹھائیں تو ساکت ہو گیا. یعنی وہ ذرا سی چھپکلی سے ڈر رہی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ فاطمہ کو چھپکلیوں کا فوبیا ہے. فاطی اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی. اچھا چلو میں بھگاتا ہوں اسے، تم چپ تو کرو. احسن نے اپنا کالر اسے چھڑوانا چاہا تھا لیکن اس نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا. نہیں پلیز نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. فاطمہ نے اس کا کالر نہیں چھوڑا تھا. بھی ریلیکس یار، ایسے رو تو مت. احسن نے اس کے بالوں کو سہلایا. پلیز نہ فاطی، اس طرح تو مجھے اور پریشان کر رہی ہو. احسن اب واقعی پریشان ہوا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ فاطمہ کو کس قدر چھپکلیوں سے فوبیا ہے. اس نے اپنا کالر زبردستی چھڑوایا تھا اور چھپکلی کو بھگا دیا تھا وہاں سے. فاطمہ کی سانس میں سانس آئی تھی. دیکھو اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اب آرام سے سو جاؤ. احسن نے فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ کیا تھا لیکن فاطمہ پھر بھی چپ ہی تھی. توبہ، اس قدر ڈر یعنی حد ہو گئی. احسن تو حیران و پریشان تھا. فاطمہ، احسن نے اسے جھنجھوڑا تھا اور چلاتے ہوئے اسے پکارا. ایسا اس نے جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ وہ حواسوں میں لوٹ آئے. فاطمہ سہم سی گئی تھی. اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے احسن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بیٹھ کے کونے میں جا کے بیٹھ گئی. وہ اس کی حرکتوں کو ہی نوٹ کر رہا تھا. فاطی سونا نہیں کیا؟ اس نے انکار میں سر ہلایا تھا. کیوں، ڈر آ رہا ہے کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹوں کو سمیٹا تھا. ہاں، میں نے ادھر نہیں سونا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم میری سائڈ پر سو جاؤ. احسن نے جگہ دی تو وہ آرام سے وہیں لیٹ گئی لیکن اس کی نظریں بار بار چھت کی طرف ہی اٹھتی تھی. احسن نے اسے تسلی دی تو اسے بھی ذرا سکون آیا اور سو گئی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب احسن کو کچھ محسوس ہوا تھا. ذرا غور کرنے پر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ فاطمہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی تھی. یعنی کہ وہ اب بھی کہیں نہ کہیں خوف کے زیر اثر تھی. اس نے بھی فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور سکون سے آنکھیں موند لی تھی. صبح جب فاطمہ اٹھی تو بالکل ذہنی طور پر ٹھیک لگ رہی تھی. احسن نے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ دوبارہ وہی بات یاد نہیں کروانا چاہتا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو. وہ بالکل حشاش بشاش تھی. فاطمہ میری شرٹ پریس کر دو یار، مجھے آفس جانا ہے. سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے جب احسن نے فاطمہ کو خاطب کیا تھا. بیٹا میں کر دیتی ہوں، اسے ناشتہ کر لینے دو. آنسا بیگم اٹھنے لگی تھی جب رقیہ نے منع کر دیا. اب یہ اس کی ذمہ داری ہے سب، بھابھی آپ کرنے دیا کریں. انہوں نے آنسا کو واپس بیٹھنے کا کہا تھا. فاطمہ نے احسن کی طرف خالی نظروں سے دیکھا اور چائے چھوڑتی وہاں سے اٹھ گئی. اسے کچھ گڑبڑ لگی تھی. یعنی وہ ایسی نظروں سے چائے چھوڑ کر احسن کو دیکھتی وہاں سے اٹھی تھی جیسے وہ اسے شرمندگی دلا رہی ہو. خود وہ جب ناشتہ کر کے کمرے میں گیا تو فاطمہ کو دروازے کے آگے کھڑے دیکھ کر اسے عجیب حیرت ہوئی تھی. شرٹ پریس کر دی کیا؟ احسن کمرے میں گیا تھا لیکن وہاں کچھ نہیں پڑا تھا. پھر دوبارہ واپس آیا. فاطی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں ہے تمہارا دماغ؟ رات سے میں پوچھ رہا ہوں کہ شرٹ کہاں ہے لیکن تم یہاں بت کی طرح کھڑی ہوئی ہو کیا گیا ہے آخر؟ اس نے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور کمرے میں لے آیا. فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آئے جا رہے تھے. احسن کے دل کو کچھ ہوا تھا. سوری یار، میں نے سب کے سامنے تمہیں ناشتہ کرتے ہوئے اٹھایا. اس نے فاطمہ کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا لیکن فاطمہ نے جھٹک دیا اور وہاں سے چلی گئی. احسن کو احساس ہوا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے. شاید رات کا کچھ نہ کچھ ابھی تھا. کچھ سوچ کر وہ رقیہ پھپھو کے کمرے میں گیا تھا. پھپھو میں کمرے میں آ سکتا ہوں؟ احسن نے دروازہ نوک کیا تھا. رقیہ بیگم فاطمہ کی چٹیاں کر رہی تھی. ہاں ہاں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بیٹا، آؤ. فاطی تم جاؤ ذرا، میں نے پھپھو سے کچھ کہنا ہے. احسن نے فاطمہ کو وہاں سے بھیج دیا تھا اور خود رات والی ساری رودات سنا دی تھی. وہ بہت پریشان تھا. اسے تو پہلی دفعہ ایسے کچھ دیکھا تھا. بیٹا تم پریشان نہ ہو، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فاطمہ بچپن ہی سے چھپکلیوں سے ڈرتی ہے اور جب تک مری ہوئی چھپکلی کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لے تب تک اسے یہی ڈر رہتا ہے کہ وہ کہیں اس کو پھر نہ دیکھ لے. لیکن پھپھو یہ تو بہت سیریس کنڈیشن ہے، اسے ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے. احسن نے پریشانی میں اپنے سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا. تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا کیا؟ پھپھو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں کل ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا اور آپ پلیز اس کو سارا دن اپنے پاس رکھا کریں. میں نے فاطمہ کو ایسا کبھی نہیں دیکھا. میں اسے جب اس حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. رقیہ بیگم نے احسن کو تسلی دی تھی اور اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ فاطمہ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا. فاطی آؤ باہر، ڈنر کرتے ہیں آج.
فاطمہ لاؤنج میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی جب احسن پاس آ کر بیٹھ گیا تھا. مجھے نہیں جانا کہیں بھی, آپ جائیں. اس نے ڈائجسٹ ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا. احسن نے اس کا ہاتھ ہولے سے پکڑا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا, تو یہ کافی نہیں ہے کیا؟ احسن نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. بس مجھے نہیں جانا, آپ جائیں. اس سے دوبارہ انکار کیا تھا. اب کی بار احسن نے اس کے بازو سے پکڑا تھا اور زبردستی گاڑی کی طرف لے آیا. مجھے چینج تو کرنے دیں. وہ جھنجھلائی تھی. بالکل ٹھیک ہے, تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو نا. مجھے تو تمہارا حالت میں ہی پیاری لگتی ہو. احسن نے بڑے پیار سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نروس ہو گئی. وہ زیر لب ہنسا تھا. وہ اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے کر آیا تھا. ماحول کافی پرسکون تھا. وہ لوگ ڈنر کر چکے تھے جب احسن نے عمیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا. یار تم یہاں کیسے ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں, تم سناؤ. احسن نے عمیر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا تھا. اس نے فاطمہ کو یہی ظاہر کروانے کی کوشش کی تھی جیسے وہ اس کا دوست ہے اور وہ یہاں اتفاقاً آیا ہے, جبکہ ایسی بات ہرگز نہیں تھی. اس نے اپوائنٹمنٹ لے رکھی تھی اور اس طرح ریسٹورینٹ میں ہی بلایا تھا. اور اب ڈاکٹر عمیر باتوں ہی باتوں میں فاطمہ سے انٹرویو لے رہا تھا, جبکہ وہ بیزاری سے جواب دے رہی تھی. اسے غصہ تھا کہ احسن کیوں چپ ہے, حالانکہ وہ عمیر اس سے سوال پوچھ رہا ہے. ٹائم ختم ہو گیا تھا اور اب وہ اجازت لے کر چلا گیا تھا, جبکہ گھر واپس آتے سارے راستے وہ غصے میں رہی تھی. ڈاکٹر عمیر نے احسن کی وہ تمام باتیں ذہن دہانی کروا دی تھی جو فاطمہ کے لیے ضروری تھی, اس لیے احسن ان پر عمل کر رہا تھا. اس نے جراثیم کو اسپرے کروایا تھا. فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے مری ہوئی چھپکلی دیکھ لی تو ہی اسے سکون ملا تھا. احسن لیپ ٹاپ پر مصروف اپنا کچھ کام کر رہا تھا. فاطمہ بہت دھڑلے سے دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی تھی. آپ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائیں یہاں سے. فاطمہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے اور روبدار آنا انداز میں کہا. کیا مطلب ہے یار, میں کام کر رہا ہوں, پلیز کچھ دیر ٹھہر جاؤ, پھر میں اٹھاتا ہوں یہ سب کچھ. احسن کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا. نہیں مجھے سونا ہے, فاطمہ نے ضد کی تھی. احسن کو حیرانگی ہو رہی تھی کہ مری چھپکلی کو کیا دیکھ لیا تھا. فاطمہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی. اچھا تو ویٹ نہیں ہوتا آپ سے؟ احسن نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا. فاطمہ نے گھبرا کر رخ بدلا تھا. ہاں مجھے سونا ہے ابھی, اور ویٹ نہیں ہوتا. اس کے کہنے پر احسن نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر رخ اپنی طرف موڑا تھا. اب اگر میں ویٹ کروا لوں تو؟ اس نے فاطمہ سے سوال کیا تھا. سوچنا بھی مت کہ میں ویٹ کروں گی. لگی شرط؟ احسن دھیرے سے مسکرایا. آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس نے بڑھ چڑھ کر کہا تھا. احسن نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیا تھا اور بڑی آہستگی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. وہ محسوس کر سکتا تھا کہ فاطمہ کانپ رہی ہے. اپنے ہاتھ اس نے ہٹائے نہیں تھے اور مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا, جس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں. اب بھی آرام سے نہیں بیٹھو گی کیا؟ احسن کی بات پہ وہ بپھری تھی. اس نے سختی سے احسن کے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کروایا. آپ ہی ایسی چیپ حرکت کر سکتے ہیں, اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں اس سے بھی زیادہ چیپ حرکت کر سکتا ہوں, احسن نے زوبانی لہجے میں کہا تو اس نے احسن کو گھورا اور آرام سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی. احسن نے بھی ہنستے ہنستے ہوئے جلدی جلدی کام نپٹانا چاہا کیونکہ دیر تو کافی ہو گئی تھی. فاطمہ بار بار احسن کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب کام ختم ہو. وہ کاغذات اٹھائیں اور اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا. کچھ لمحات بعد احسن کا کام ختم ہو گیا تو اس نے سارا کچھ سمیٹا. آ جاؤ فاطی, لیٹ جاؤ آ کے. احسن نے اس کی طرف دیکھا تو بے یقینی نے بھویں اچکائیں. یعنی وہ کب کی سو چکی ہے. فاطمہ کا ایک بازو نیچے لٹک رہا تھا, آدھی لڑک رہی تھی. احسن نے آہستگی سے اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا. اس کے چہرے سے لٹے پیچھے کرتے وہ تھوڑا سا اس پر جھکا تھا اور اپنے حق میں سے کچھ حصہ جتا گیا تھا. اسے وہ اس وقت بالکل ایک معصوم سی پری لگ رہی تھی. اس کے اوپر چادر دیتا وہ ساتھ ہی لیٹ گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی. اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ فاطمہ سے اس قدر محبت کرنے لگے گا. لائٹ آف کرتے اس نے بھی یہ سوچ کر آنکھیں موندی تھی کہ وہ اس رشتے کو ضرور بہت جلد مضبوط کرے گا. احسن آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تھا. فاطمہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر پڑی سو رہی تھی. احسن بھی پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. احسن نے ایک دو دفعہ اسے آواز بھی دی تھی لیکن شاید وہ گہری نیند میں تھی, اسی لیے نہیں اٹھی تھی. احسن کے سر میں شدید درد تھا. اس نے فاطمہ کو اٹھانے کے لیے ٹی وی آن کی کہ اس کا والیوم تھوڑا تیز کر دیا تھا اور وہ اسے جگانے میں کامیاب ہو گیا تھا. وہ ذرا سا قسمسائی تھی کہ آپ کب آئے. بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی وہ اٹھ گئی تھی جبکہ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں. میں ابھی آیا ہوں, ایک کپ چائے پلا دو پلیز. احسن نے ماتھے کو انگلیوں سے دبایا. اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو کم از کم ٹی وی کا والیوم تو کم کر دے. میرے سر میں درد کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ فاطمہ کو غصہ تھا کہ اس نے مجھے کیوں اٹھا دیا, لیکن احسن خاموش رہا تھا, جس سے فاطمہ مزید تپ گئی اور ریموٹ پکڑ کر خود ہی ٹی وی بند کر دیا. چائے بنا دو پلیز. احسن نے ایک دفعہ پھر کہا تو فاطمہ کو کچن میں جانا پڑا تھا. ساس پین چولہے پر چڑھا کر وہ فریج میں سے دودھ نکالنے لگی. نیند اس قدر ٹوٹ کر رہی تھی کہ آنکھیں بار بار بند ہوتی. چائے تیار ہونے پر وہ مگ میں ڈال رہی تھی جب ہاتھ کا توازن نہ رہا اور چائے ہاتھ پر گر گئی. ابلتی گرم چائے اس کے حواس کھونے میں کافی تھی. فاطمہ نے زور سے چیخ ماری تھی. مگ میں چائے تو ڈال لی تھی لیکن ہاتھ جل چکا تھا. احسن جو ابھی لیٹا تھا فاطمہ کی آواز سن کر وہ بھاگتا ہوا کچن میں آیا تھا. فاطمہ نے اپنے ہاتھ پر دوپٹہ رکھا ہوا تھا اور پھونکے مار رہی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے. فاطی کیا ہوا ہے, تم ٹھیک تو ہو؟ کیا کرتی ہو یار, ہاتھ دکھاؤ مجھے اپنا. اس نے دوپٹہ پیچھے کیا تھا اور اس کا ہاتھ دیکھنے لگا. سفید کلر کے ہاتھ پر ریڈ کلر صاف واضح ہو رہا تھا. جلن شدید تھی. احسن نے فاطمہ کو پاس پڑی چیئر پر بٹھایا اور ٹیوب ڈھونڈنے لگا تھا, لیکن جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ ملتی بھی تو نہیں. احسن نے ایک باؤل لیا, اس میں تھوڑا پانی ڈالا اور فاطمہ کا ہاتھ اس میں ڈبو دیا. سوری یار,
میرے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے تمہیں چائے بنانے کا کہا. مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ کہتا. احسن نے شرمندگی سے کہتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے. درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا جو اس کے اس قدر کیئر کرنے پر حیران تھی، اور حیرانگی سے زیادہ وہ شوق تھی کہ احسن اس کے لیے پریشان ہے. آج سے پہلے تو وہ یہ سب ڈرامہ سمجھتی رہی تھی. ہاں درد تو ہو رہا ہے. اس نے احسن کی طرف خالی نظروں سے دیکھا تھا. آؤ میں تمہیں جیل لگا دیتا ہوں، کمرے میں پڑی ہوئی ہے. اس نے فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا. آپ کی چائے؟ فاطمہ نے پاس پڑے چائے کے مگ کی طرف اشارہ کیا. فکر نہ کرو، چائے تو میں ضرور پیوں گا، دل و جان سے پیوں گا. اس کی خاطر ہی میری بیگم نے اپنا ہاتھ چلایا ہے، تو کیا میں اسے ضائع کر دوں؟ اسے کہتے ہوئے پاس پڑے مگ کو بھی پکڑ لیا تھا اور فاطمہ کو کمرے میں لے آیا تھا. اسے بیڈ پر بٹھا کر سب سے پہلے اس نے جیل ڈھونڈی تھی اور اس کے ہاتھ پر لگائی. لیٹ جاؤ فاطی، آرام کر لو. آئی نو تمہیں بہت نیند آئی ہے. اس نے فاطمہ کو لیٹنے کا کہا تھا تو وہ بھی چپ چاپ لیٹ گئی، جبکہ احسن جو کہ سر درد کا شکوہ کر رہا تھا چائے پی کر وہیں بیٹھا بیٹھا ٹیک لگا کر سو گیا. اور سوئے سوئے نہ جانے کب وہ فاطمہ کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گیا تھا. فاطمہ سے یہ بھلا وزن کیسے برداشت ہونا تھا؟ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس کی نیند ایک بار ٹوٹی تھی تو اس نے آہستگی سے اس کا سر اپنے کندھے سے اٹھایا اور تکیے پر رکھ دیا. ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب احسن نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا تھا، اور ایسا صرف نیند میں ہی ہوا تھا. فاطمہ کے گرد احسن کا بازو تھا، لیکن وہ نہ اب اس کا بازو پیچھے ہٹا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اٹھ سکتی تھی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اٹھ سکتا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی ایسی حالت میں احسن اٹھے. اس لیے وہ بھی وہیں لیٹی رہی اور بار بار اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی، لیکن ہر بار کوشش ناکام ہو جاتی. احسن کے موبائل پر مسلسل میسیجز آ رہے تھے جو خاموشی میں سکون توڑنے کے لیے کافی تھے، کیونکہ آواز لاؤڈ تھی. اس لیے فاطمہ نے احسن کے موبائل کو سائلنٹ کرنا چاہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کے میسیجز چیک کرنے لگی. حالانکہ ایسے کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میسیجز ثانیہ کے نام کے تھے. فاطمہ کی نظریں اور تیزی سے میسیج چیک کرنے لگی تھی. احسن کہاں ہو؟ واہ بھائی، کام نکلوا کر تم تو بھول ہی گئے. اس طرح کے اور بھی 3-4 میسیجز تھے. فاطمہ شادی سے پہلے بھی ایک دفعہ ثانیہ کو احسن کے ساتھ لنچ کرتا دیکھ چکی تھی. اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، شاید یہ جیلسی تھی. اس نے احسن کو اس طرح کے میسیجز کیوں کیے؟ کیا احسن کا کوئی تعلق ہے ثانیہ سے؟ ایسے کئی سوال فاطمہ کے ذہن میں آ رہے تھے. سیل فون بند کر کے وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی. ایک دم سے وہ احسن کا بازو ہٹا کر اٹھی تھی اور جا کر نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی. اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، بے بسی سی تھی. وہ اب کیا کرے؟ احسن نے اس سے شادی کیوں کی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک چکا تھا اور کچھ نہ بن سکا تو رونے لگ گئی. جلدی میں اس کا بازو جھٹک کر اٹھنے سے احسن کی نیند ڈسٹرب ہو چکی تھی. وہ اٹھ گیا تھا. اسے اندازہ تھا کہ شاید نیند میں ایسا کرنے کی وجہ سے فاطمہ یوں غصے میں اٹھی ہے. احسن نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تو وہ اسے کارپیٹ پہ نظر آئی. فاطمہ ایسے کیوں بیٹھی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے. ہاتھ مت لگائیں آپ. فاطمہ نے احسن کے ہاتھ جھٹک دیے تھے. احسن نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا. میں سمجھا تھا یہ ہچکچاہٹ سے وقتی ہے. میں اسے تمہاری شرم سمجھتا رہا اور تم اس حد تک مجھ سے نفرت کرنے لگو گی، میں نہیں جانتا تھا. احسن نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا. بس کریں آپ، ہر وقت مجھے ہی الزام. کبھی آپ نے اپنی طرف بھی دیکھا ہے؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ بتائیں کس چیز کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختی اس کا کالر مٹھیوں میں جکڑے پوچھ رہی تھی. کیا مطلب کیوں کی ہے شادی اور کون سا بدلہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ احسن کو اس کی کمکلی پر غصہ آ رہا تھا. یعنی حد ہو گئی ہے بے وقوفی کی. ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اور جو آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ چیخی تھی. کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بتاؤ مجھے. کون سا دھوکہ دے دیا ہے تمہیں؟ احسن نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا. ثانیہ کون ہے؟ اس کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ فاطمہ کے ذہن میں جو تھا بالآخر وہ بول گئی تھی. ثانیہ میری دوست ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں. احسن نے صفائی دی تھی، لیکن وہ مانتی تو تب نہ. جھوٹ مت بولے، میں سب جانتی ہوں. کہہ کر وہ جانے لگی جب وہ اس کی کلائی سے پکڑ کر روک چکا تھا. کیا جانتی ہو تم؟ مجھے بھی تو پتہ چلے آخر کہ میری بیوی ایسی کیا بات جانتی ہے جو اسے میرے پاس آنے سے روکتی ہے. احسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنز کیا. کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں جانتی ہوں؟ وہ کیا یہ بھی کافی نہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے صرف ماموں کے کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے؟ فاطمہ نے الٹا اسی سے سوال کیا تھا جو اس کی باتیں سن سن کر پاگل ہو رہا تھا. تم پاگل ہو گئی ہو اور کچھ نہیں. احسن نے بے بسی سے ماتھے کو مسلا. بہت شکریہ بتانے کے لیے کہ میں پاگل ہوں. اگر آپ سچے ہی ہیں تو میں ماموں مامی سے پوچھ لیتی ہوں، وہ تو ثانیہ کو جانتے ہی ہوں گے. وہ جتاتے ہوئے آگے بڑھی تھی جب احسن نے ایک دفعہ پھر اس کے بازو پکڑ کر روک دیا تھا. تم ابھی ابو سے کوئی بات نہیں کرو گی، یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے. احسن نے ہاتھ اٹھا کر وارن کیا تھا. فاطمہ کہاں چپ رہنے والی تھی. اس کا مطلب آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا راز نہ کھلے. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تم اپنے مفروضے اپنے پاس رکھو. تو اگر ڈر نہیں ہے تو بتانے کیوں نہیں دیتے؟ فاطمہ نے تو آج عہد کر لیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے چھوڑے گی. احسن نے اس کی سختی سے کندھوں سے پکڑا اور اپنے نزدیک کیا. تمہارا کیا خیال ہے میں تم پر اپنا حق کیوں نہیں جتاتا؟ ہاں بتاؤ مجھے. احسن نے غصے سے اس کو اپنے قریب کیا. کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی. میں جانتی ہوں کہ آپ کی اور میری شادی مجبوری کی ہے. اگر آپ کو ثانیہ پسند تھی تو آپ اس سے ہی شادی کرتے نا. واہ، تم نے تو صحیح لاجک نکالا ہے. داد دینا پڑے گی تمہیں تو. میں اگر چاہوں تو ابھی اسی وقت اپنا حق استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اختیار ہے. لیکن پتہ ہے کیا، جب یہ تمہارا دماغ درست ہوگا نا پھر کچھ سوچوں گا. احسن نے اس کو جھٹکتے ہوئے کہا اور اسے وہاں ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا جبکہ وہ وہیں کھڑی تپتی رہی. فاطمہ بیٹا، احسن ابھی تک نہیں آیا؟ کال کرو اسے ذرا. پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مجھے تو اتنی پریشانی ہو رہی ہے.
آنسا بیگم نے تفکر سے فاطمہ کو کہا جو بظاہر بہت مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی صبح۔ ممانی میں کرتی ہوں کال، پھر بتاتی ہوں۔ اس نے کوئی 20 دفعہ کال کی تھی لیکن وہ بار بار کاٹ دیتا تھا۔ پھر اس نے میسج سینڈ کیا تھا، ممانی پریشان ہو رہی ہیں، آپ کب آئیں گے؟ میں ان کے کہنے پر ہی میسج کر رہی ہوں۔ کیا اس نے رپلائی بھی نہیں کیا تھا؟ کیا کہا احسن نے؟ کیا کب آئے گا؟ رقیہ بیگم نے دوبارہ پوچھا تو اس نے جھوٹ بولنا پڑا۔ ان کی میٹنگ ہے آج، کہہ رہے ہیں میں تھوڑا لیٹ آؤں گا۔ شکر ہے، میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ آؤ اب تم بھی کھانا کھا لو، اور تو وہ تو کھا کر ہی آئے گا۔ جی ممانی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں، میں تھوڑی دیر تک کھا لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد سے کھانا بیٹا۔ رقیہ بیگم کو لگا تھا شاید احسن گھر جلدی نہیں آیا اس لیے فاطمہ پریشان ہے، لیکن فاطمہ کو تو اسی بات کا غصہ تھا کہ وہ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا، اور دل کے کہیں ایک کونے میں پریشانی بھی تھی، اور پھر خیال بار بار ثانیہ کی طرف چلا جاتا کہ شاید احسن اس کے ساتھ ہو۔ اس شاید کے بعد ایک لمبا سوالیہ نشان تھا جس سے آگے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب احسن گھر آیا تھا، نہ کوئی کھانا نہ پانی، صرف اس وقت سونا چاہتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پہلے سے ہی برا جمان تھی۔ احسن نے اپنے آنے کا ظاہر نہیں کروایا تھا۔ تکیا سیدھا کر کے اس نے بڑے سکون سے سر رکھا تھا، لیکن تکیا اتنا سخت تھا کہ وہ دوبارہ بے چینی سے اٹھا۔ دوسری جانب نظر دوڑائی تو خیر سے نرم والا احسن کا تکیا فاطمہ کے سر کے نیچے تھا۔ احسن نے اسے پوچھنے کا تکلف کیے بنا اس کے سر کے نیچے سے تکیا اٹھا لیا تھا، کیونکہ اسے اپنے تکیے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی۔ احسن کے کھینچنے سے فاطمہ کی نیند ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے خونی آنکھوں سے احسن کو گورا اور پھر اس کی طرف جھپٹی تھی۔ تکیا واپس کریں، آپ نے نیند خراب کر دی ہے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ کھینچ بھی رہی تھی، لیکن احسن خاموش تھا۔ بنا کچھ بولے وہ سر کے نیچے تکیا رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ فاطمہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بولی جا رہی تھی، لیکن احسن خاموش تھا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دوسرا تکیا دھکیلا تھا، لیکن اس نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف پھینک دیا اور جلتی بھونتی اپنے دوپٹے کو گول شکل میں دے کر سر کے نیچے رکھا اور لیٹ گئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ایک دفعہ نیند ٹوٹ چکی تھی، اسے دوبارہ مشکل سے ہی آنی تھی۔ اس نے پوچھے مڑ کر احسن کی طرف دیکھا جو فل نیند کے مزے لے رہا تھا۔ فاطمہ نے آہستگی سے تکیا کھینچنے کی کوشش کی، لیکن سر ہونے کے ساتھ ساتھ احسن نے اپنا بازو اس طرح اوپر رکھا تھا جیسے وہ تکیہ پکڑ کر سو رہا ہو۔ فاطمہ کو کوئی صورت نظر نہ آئی تو آہستگی سے اس نے اپنا سر بھی تکیے پر رکھ لیا، مگر کچھ ٹیڑھا کر کے، تاکہ احسن کو پتہ نہ چلے۔ صبح جب فاطمہ کی آنکھ کھلی تو فوراً سے پہلے وہ وہاں سے اٹھی تھی۔ اگر احسن کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کتنے طنز اسے سننا پڑتے۔ فاطمہ اب بنا کہے ہی احسن کی ہر چیز تیار کر دیتی ہوتی تھی۔ اسے کسی بھی چیز کے لیے فاطمہ کو ایک سے زیادہ بار نہ کہنا پڑتا۔ فاطمہ کو بھی عادت پڑتی جا رہی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ سب اب اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ احسن اٹھ کر فریش ہونے گیا تھا جب فاطمہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسی دوران احسن کا فون بجا تھا۔ فاطمہ نے پہلے سوچا تھا کہ وہ کال اٹینڈ کر لے، کیونکہ کال ثانیہ کی تھی اور اس سے تو پہلے ہی اس پر کافی غصہ تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا، لیکن کال بند ہو چکی تھی۔ احسن کو آواز تو آ رہی تھی، لیکن ظاہری بات تھی وہ ریسیو نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، البتہ باہر آتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تھا کہ فاطمہ اس کا موبائل دیکھ رہی ہے، اور احسن کو اسی بات پر غصہ آیا تھا اس دن کہ وہ میسیجز پڑھ کر غلط ججمنٹ کر لیتی ہے۔ احسن کے آنے پر فاطمہ نے جلدی جلدی سیل اس کے تکیے کے پاس رکھ دیا اور خود کمرے کی چیزیں ترتیب دینے لگی۔ احسن نے سیل پکڑ کر سب سے پہلے پاس ورڈ لگایا تھا اور پھر بڑے ریلیکس طریقے سے وہاں سیل چھوڑ کر خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ گنگنا بھی رہا تھا۔ شاید اسی بات کی خوشی تھی کہ اس نے پاس ورڈ لگا کر بڑا تیر مار لیا ہے۔ احسن جاتے ہوئے کھل کر مسکرایا تھا۔ فاطمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا کہ آخر وہ اتنا خوش کیوں ہے۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑے موبائل پر گئی تو فوراً موبائل اٹھایا، لیکن پاس ورڈ کا آپشن دیکھ کر اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے وہ مسکرا رہا تھا۔ موبائل کا وہی پھینک کر وہ نیچے ناشتہ کرنے گئی تھی۔ احسن نے ایک دو دفعہ اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس نے ایسے کوئی تاثرات نہیں دیے۔ ناشتہ کر کے وہ چپ چاپ کمرے میں گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس بارے میں احسن سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ احسن بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں گیا تھا۔ فاطی ادھر آؤ، بات سنو۔ اس نے فاطمہ کو منہ میں سر مصروف دیکھا تو بلایا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود ہی اس کے پاس گیا۔ فاطی، بات سنو نا پلیز۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا تو فاطمہ نے چھڑوا لیا۔ کہیے، سن رہی ہوں۔ فاطمہ کی کمر احسن کے جانب تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کیا اور اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیوں ناراض ہو، لیکن تم میری بات بھی تو نہیں سمجھتی نا۔ مجھے کوئی حق نہیں آپ سے کچھ پوچھنے کا۔ اس نے خفگی سے کہا تھا، لیکن احسن کے دل کو شدت سے کچھ ہوا۔ اس نے فاطمہ کو اپنے اور قریب کیا، اس کے باپوں کو سہلاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری زندگی ہو تم، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، سارے حق تمہارے ہی تو ہیں۔ اس نے فاطمہ کو سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے اس سے الگ ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن احسن نے اسے الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ کیوں کرتی ہو ایسے میرے ساتھ؟ احسن نے روحان سے لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ جب بھی میں تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں تم ہمیشہ کتراتی ہو۔ آخر کیا گلہ ہے تمہیں مجھ سے؟ پلیز بتاؤ فاطی۔ احسن نے فاطمہ کو اپنے ساتھ بھینچ لیا تھا۔ فاطمہ کے لیے سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ وہ کبھی جو اس کے قرب کی تمنائی رہی تھی تو آج ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مشکل ترین کام میں پھنس گئی ہو۔ دل اپنی جگہ پہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن فاطمہ اس لیے
اس کو دیکھنا ممکن نہ تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کر لیتی تو اس کا دل مزید نہ رہتا، وہ اپنا دل اس پر مزید ہار لیتی۔ کیا یہ محبت تھی؟ اسے خود نہیں پتا تھا، یا وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن احسن مکمل طور پر تیار تھا اس سے تسلیم کروانے کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے کہ وہ اس کو کیا سمجھتی ہے۔ کیا ہو گیا تھا احسن کو آج؟ فاطمہ کو عجیب احساسات کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ بولو فاطمہ پلیز۔ احسن نے اس کے بازوؤں کو سختی سے پکڑا تھا، شاید وہ آج جان لینا چاہتا تھا۔ مجھے ثانیہ اور آپ کے بارے میں سب پتا ہے۔ فاطمہ کے منہ سے مشکل سے یہ چند الفاظ نکلے تھے۔ یار وہ میری دوست ہے، بس میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میرے لیے تم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ فاطمہ نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی صحیح کی تھی، لیکن احسن نے نہیں چھوڑا۔ اگر میں منوا لوں تو؟ احسن کی آنکھوں کی تپش اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی، دل اپنی جگہ پہ تھا ہی نہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ضرور مانوں گی، فاطمہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے اس پر جھکا تھا اور اپنا حق استعمال کر گیا۔ فاطمہ روکنے کے باوجود بھی اسے منع نہ کر سکی تھی، کیونکہ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تیار ہو جاؤ تم ماننے کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم مانو گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سچا ہوں اور تم مانو گی بھی۔ تو ماننے کے بعد بھی تو میرا اور حق بنتا ہے نا؟ اس نے الٹا اسی سے سوال پوچھا تھا۔ احسن کو اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی تو اس نے حیرانی سے فاطمہ کو اپنے سینے سے الگ کیا، جبکہ وہ رو رہی تھی۔ احسن کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیوں رو رہی ہو یار؟ پتہ نہیں۔ اس نے رخ پھیرا تھا۔ فاطی کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ اس نے ایسا سوال کیا تھا جو فاطمہ کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ سارے جہاں کی معصومیت اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ احسن کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ فاطمہ کو ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ پتہ نہیں اسے ایک دم کیا ہو گیا تھا، وہ اس کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ احسن نے اسے رونے دیا تھا، کیونکہ وہ رو بھی تو اسی کے ساتھ لگ کے رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کا مسیحائی وہی تھا، چاہے وہ لاکھ انکار کرتی۔ جب بہت رو چکی تو اس سے الگ ہو گئی تھی۔ اب بتا بھی دو پلیز فاطمہ، رو کیوں رہی ہو؟ آپ نے ممانی سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا ماما سے میں نے؟ احسن نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا اور بڑے پیار سے اس کی آنکھوں کو صاف کیا جو مسلسل بہتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس پر جھک کر اس کے آنسوؤں کو معتبر کر دیا تھا۔ فاطمہ سے مارے حیا کی آنکھیں نہیں اٹھائی گئیں۔ اب اگر تم چپ نہ کی تو میں ایسے ہی کروں گا، پھر نہ کہنا۔ اس نے فاطمہ کو دھمکایا تھا جو سچ میں چپ کر گئی تھی۔ اب بتاؤ گی بھی کہ میں اپنے طریقے آزماؤں؟ وہ مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ آپ نے ممانی سے کہا تھا مجھے فاطمہ سے شادی نہیں کرنی، اور میں جانتی ہوں ماما نے ماموں کو زبردستی منوایا ہے۔ وہ کہتے ہوئے پھر سے رو پڑی۔ احسن کو وہ بدترین لمحے یاد آئے۔ پتہ نہیں اس نے کیسے سن لیا تھا یہ سب، اور دل پر لگا کر بیٹھی تھی۔ اچھا پہلے چپ کرو جلدی سے، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ اب چپ کرو گی تو ہی بتاؤں گا، اس نے سختی سے کہا تو فاطمہ نے ڈرتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا کہ پھپھو نے ابو کو زبردستی منوایا تھا، یہ بات تم غلط سوچ رہی ہو، کیونکہ ابو جب ہم چھوٹے تھے تب ہی یہ بات سوچ چکے تھے، اور وہ تو میں ہی پاگل تھا جو سمجھ نہ سکا۔ ہمیں نے انکار کیا تھا، لیکن میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں کیا جانتا تھا اس پاگل سے مجھے اتنی محبت ہو جائے گی کہ میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے اپنے جذب سے کہا تھا کہ فاطمہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ سوری میں نے انکار کیا تھا تب۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود سمجھ نہیں پایا تھا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ فاطمہ کو تو وہ حیران ہی کیے جا رہا تھا۔ حیا کے مارے وہ سرخ ہو چکی تھی۔ ابھی تو تم ثانیہ کا سیاپا بھی لے کر بیٹھی ہوئی ہو، اور جہاں تک میں واقف ہوں تم ابھی لائن پر نہیں آئی ہو۔ باقی باتیں آفس سے آ کر کروں گا، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ بھی پکڑ کر اسے اٹھایا اور دھیرے سے اسے نزدیک کر کے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ میں کال کروں گا، پھر تمہیں مزید بتاؤں گا۔ زیادہ نہ سوچنا پلیز، اور میرے لیے اپنا خیال رکھنا۔ کچھ نہیں بولی تھی، شاید تھوڑی ناراضگی ابھی باقی تھی، اس لیے احسن نے ایسا کہا تھا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے آفس بیگ پکڑ کر چلا گیا تھا۔ فاطمہ بھی سوچوں کو دھکیلتی ہوئی نیچے